جی السلام علیکم او لیول اسٹوڈنٹس، آج ہم ایک خط کریں گے۔ آپ کا کوئی دوست ہے یا اگر لڑکیاں ہیں تو آپ کی کوئی سہیلی ہے جو جوائنٹ فیملی سسٹم یعنی مشترکہ خاندانی نظام سے خوش نہیں اور علیحدہ گھر لے کر رہنا چاہتے ہیں، آپ نے خط کے ذریعے ان کو قائل کرنا ہے کہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، جو مشترکہ خاندانی نظام ہے، یہ ایک بلیسنگ ہے اور مل جل کر رہنے میں ہی اور متحد ہو کر رہنے میں ہی انسان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ پیار، محبت اور رواداری کے جذبات فروغ پاتے ہیں اور بچوں کی بہتر تربیت بھی بزرگوں کے زیر سایہ ہو پاتی ہے۔ تو آپ نے اس حوالے سے خط لکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو موبائل اسکرین پر آپ خط کا پیٹرن دیکھ رہے ہیں۔ خط کے پیٹرن السلام علیکم کے بعد آپ نے اس کی خیریت معلوم کرنی ہے اور پھر اپنے دوست کو بتانا ہے کہ میں روزمرہ معمولات زندگی میں اس قدر مصروف ہوں کہ چاہتے ہوئے بھی فی الحال لاہور نہیں آ سکتا، اسی لیے تمہیں خط لکھ رہا ہوں۔ اور پھر آپ اس کو بتائیے کہ آپ کو کسی کے توسط سے معلوم ہوا یا کسی اور دوست نے بتایا کہ آپ کا جو دوست ہے وہ اپنا جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، مشترکہ خاندانی نظام، اس سے نکل کر اپنا علیحدہ گھر لے کر رہنا چاہ رہا ہے۔ اور اس حوالے سے آپ پھر اس کو بتائیں کہ میں نے سنا ہے تم نے اپنے والدین سے الگ ہو کر گھر لینے کا سوچا ہے اور وہاں منتقل ہونا چاہ رہے ہو۔ تو پھر آپ ان کو یہ بتائیے کہ آپ کے جو والدین ہیں انہوں نے ساری زندگی کس قدر مشقت کر کے آپ کو پالا ہے اور کس طرح سے اپنی تمام خواہشات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ کی ہر آرزو کو پورا کیا، آپ کو اچھے تعلیمی اداروں میں تعلیم دلوائی۔ اور پھر آپ اپنے دوست کو یہ بھی احساس دلائیں کہ آپ کے والدین عمر کے اس حصے میں ہیں کہ وہ ان کی صحت بھی اب ٹھیک نہیں رہتی، والدہ آپ کی ہائی بلڈ پریشر اور والد شوگر کے مریض ہیں۔ اس صورتحال میں دونوں کو اکیلے چھوڑنا کسی طرح مناسب نہیں، خدا نہ خواستہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو کون ذمہ دار ہوگا۔ پھر آپ ان کو والدین کے حقوق کے حوالے سے آگاہ کریں، ان کو بتائیں کہ والدین انسان کی ساری زندگی آرام و آسائش کا خیال کرتے ہیں، تو اولاد کو بھی چاہیے کہ والدین کا خیال کریں۔ آپ اس کو یہ بھی احساس دلائیں کہ آپ کے والد نے اپنی کم آمدنی کے باوجود آپ کی تمام ضروریات کا بھرپور انداز سے خیال رکھا۔ اس کے بعد پھر آپ اپنے دوست کو یہ بھی احساس دلائیں کہ اکثر تہواروں پر آپ کے والدین اپنے لیے کپڑے بھی نہیں بنواتے تھے بلکہ وہ صرف آپ لوگوں کا خیال رکھا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنے جو دوست ہے اس کو بتانا ہے کہ تمہاری تو اپنی جو آمدنی ہے، اپنی تنخواہ نہایت کم ہے، اس صورتحال میں علیحدہ گھر، کرائے کا گھر لے کر رہنا نہایت حماقت ہوگی۔ اس کو احساس دلائیں کہ گھر کے کرائے کے علاوہ یوٹیلیٹی بلز اور دیگر ضروریات اور بچوں کی فیسیں، یہ سب کچھ اتنا مشکل ہوگا۔ پھر اس کو بتائیں کہ تمہارے بچے اچھے تعلیمی اداروں میں اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ تم مشترکہ خاندانی نظام میں رہتے ہو، جہاں پہ سب اپنا اپنا ایک محدود حصہ دے کر بہت سے معاملات سے بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ تو تمہارے جو بچے ہیں، جب تم گھر کا کرایہ دو گے، یوٹیلیٹی بلز اور دوسری تمام ضرورتیں خود تمہیں سب کچھ کرنا پڑے گا، تو ان حالات میں تمہارے بچے اچھے تعلیمی اداروں میں تعلیم جاری رکھ نہیں سکیں گے۔ یہ تمام حقائق اس کے سامنے رکھنے کے بعد آپ آخر میں وائنڈ اپ میں خط میں اپنے دوست سے کہیں کہ آپ ایک مخلص اور وفادار دوست ہونے کی حیثیت سے اس کو یہ سمجھا رہے ہیں اور اس کو اس عمل سے روک رہے ہیں، کیونکہ آج اس کو دوست کو بتائیں کہ تم یہ بات بخوبی سمجھ سکتے ہو کہ تمہارے بچے جو کچھ تم اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہو وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، مستقبل میں وہی سب کچھ وہ تمہارے ساتھ کریں گے، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ دوست کو اس نافرمانی سے بچنے کی تلقین کریں اور پھر خط کا جو وائنڈ اپ آپ سمجھتے ہیں نیچے والسلام، اور پھر تمہارا دوست مخلص یا وفادار لکھنا چاہیں اور نیچے اس کے اپنا نام لکھ دیں گے آپ۔